بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کوٹھڑی اور اس کے اندرون کا مختصر سا سامان جوں کا توں عجیب الوجود کھڑکی کے سامنے روشنی کوٹھڑی کے اندر پہنچ رہی تھی۔ اس سامان سے یہ اندازہ لگانا ناممکن تھا کہ باہر دن ہوگا رات۔ میرے پاس گھڑی بھی موجود نہیں تھی کہ کوئی حساب کتاب کر لیتا، البتہ مجھے بھروسہ تھا کہ ابھی صبح ہونے میں بہت وقت باقی ہے۔ میری آنکھ خلاف معمول وقت معینہ سے بہت پہلے کھل گئی تھی۔ میں میٹرس سے نیچے اتر آیا اور اسی وقت مجھے محسوس ہوا اس کوٹھڑی میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، لیکن کون؟ اس خیال پر میں نے بڑی کھوجتی ہوئی نظر سے ایک لمحے میں کوٹھڑی کا جائزہ لیا۔ وہاں میرے سوا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بے اختیار میرے پاؤں اس کوٹھڑی کے منی سائز واش روم کی جانب اٹھ گئے اور پھر واش روم کا اندر پہنچانے والی اس 4 فٹ طویل دراڑ کے اس پار وہ مجھے نظر آ گئی۔ میں نے پہلی ہی نگاہ میں اسے پہچان لیا۔ وہ روٹی تھی۔ روٹی اس وقت قدرے معقول لباس زیب وجود بنا رکھا تھا۔ روٹی کو وہاں دیکھ کر مجھے حد درجے حیرت ہوئی۔ پتہ نہیں وہ کب اور کیسے اس کوٹھڑی میں داخل ہوئی تھی، ایک ایسی کوٹھڑی میں جس میں آمد و رفت کے لیے کوئی در کھلا یا بند نہیں چھوڑا گیا تھا۔ نامعلوم یہ کیا طلسم تھا۔ وہ میری جانب دیکھ کر دل آویز انداز میں مسکرائی، پھر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے واش روم کے اندر آ کر کہا۔ میں نے ایک لمحے کو غور کیا اور 1 فٹ چوڑی 4 فٹ لمبی دراڑ میں پہلو کے بل سرکنے لگا۔ روٹی کا انداز دوستانہ تھا، اور اگر وہ کسی خطرناک ارادے سے بھی وہاں پہنچی تھی تو میں اس سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ جب میں جزوی طور پر بے بس تھا تو اس نے میرا کیا بگاڑ لیا تھا، اور اگر کچھ بگاڑا بھی تھا تو وہ بگاڑ بڑا یادگار تھا۔ اس کی یاد میری یادداشت میں محفوظ تھی۔ میں واش روم کے اندر پہنچا تو روٹی نے واش بیسن کا نل کھول دیا۔ واش روم میں پانی گرنے کی مخصوص آواز ابھرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سرگوشیانہ انداز میں بولی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آئی ہوں۔ میں نے اس کی چمکدار آنکھوں میں جھانکا اور سرگوشی میں ہی کے انداز میں استفسار کیا، باتیں تو تم بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ اندر کیسے آئی ہو اس دروازے سے؟ تمہارے سوال کا جواب میں واپسی پر دے دوں گی، وہ مخصوص امریکی لہجے میں بولی۔ ہمارے درمیان وہ گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی۔ تم مجھے اپنا دوست سمجھو، اس نے رسانیت سے کہا۔ میں نے کہا، اپنے دشمنوں کے اشاروں پر ناچنے والی کو میں کیوں کر دوست سمجھ لوں؟ اس نے میرے سراپا پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور بڑے اعتماد سے بولی، میں جب تمہیں یہودیوں کی قید سے رہائی دلوا دوں گی تو تمہیں میری دوستی پر یقین آ جائے گا۔ اگر تم دوست ہو تو پھر میرے دشمنوں کے اندر کیا کر رہی ہو؟ میں ان کے اندر رہ کر انہیں کمزور کر رہی ہوں۔ کیا تم یہودیوں کی ساتھی ان کے اعلی کار نہیں ہو؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ نفی میں گردن ہلا کر جھٹکتے ہوئے بولی، ہرگز نہیں، میں ان کے درمیان رہتے ہوئے اپنے لوگوں کے کام کرتی ہوں۔ میں نے سوچا ممکن ہے یہ یہودیوں کی کوئی نئی چال ہو، وہ اس روٹی کو میرے پاس پہنچا کر مجھ سے کچھ اگلوانا چاہتے ہوں، اسے میرا دوست ظاہر کر کے مجھے شکار کرنے کا ارادہ ہو۔ روٹی کو وہ چارے کے طور پر استعمال آگے بڑھا سکتے تھے۔ میں نے روٹی کو شاکدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا، اگر تم اپنے لوگوں کے لیے یہودیوں کے خلاف کچھ بھی کرتی پھر رہی ہو تو مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ مجھ سے تمہارا کیا تعلق واسطہ؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تمہارا تعلق واسطہ ان لوگوں سے ہے میں جن کے لیے کام کرتی ہوں۔ ہماری ٹیم کے 2 افراد اس وقت یہاں مصروف عمل ہے۔ میں تمہیں اور مائیکل تمہاری ساتھی کو رہائی دلائے گا، بعد میں آپس میں مل جائیں گے۔ میرے بڑے تم دونوں کے دوست ہیں، لہٰذا اسی تعلق سے تمہیں اپنا دوست کہہ رہی ہوں۔ تمہارے بڑے کون ہیں؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ یہ تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ وہ مجھ پر اور میرے ساتھی ساحل پر میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ دلچسپی کا سبب وہی ہے جو یہودیوں کے پیش نظر ہے، وہ بولی۔ فرق صرف مثبت اور منفی رویے کا ہے۔ یہودیوں کا ربی جس خفیہ خزانے پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے، میرے بڑے اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں کہنا اس وقت تفصیل
تفصیل بتانا ممکن نہیں، میں بعد میں تمہارا ذہن صاف کر دوں گی، مجھ پر اعتماد کرو۔ اس کے انداز سے کہیں بھی دشمنی نہیں جھلکتی تھی۔ اگر وہ راہ راست گوئی سے کام لے رہی تھی تو پھر میرے لیے بہت مثبت ثابت ہونے والی تھی۔ روٹی انسان کے لیے ہر دور میں انتہائی ضروری اور اہم رہی ہے، چاہے اس کی شکل مغربی ہو یا مشرقی۔ میں نے اسے خریدنے کی خاطر پوچھا، اس وقت میں کہاں ہوں؟ دینالی میں، اس نے جواب دیا۔ دینالی؟ میں نے زیر لب دہرایا، کیا یہ اینکریج ہی کا کوئی مقام ہے؟ نہیں، دینالی در حقیقت اینکریج اور فرینکہنس کے درمیان واقع ہے، اس کا جواب دیا۔ دینالی نیشنل پارک الاسکا کی بہت معروف تفریح گاہ ہے، یہاں پر جنگلی حیات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، یہ کیا نیشنل پارک ہے جس میں پتھر سے تراشی ہوئی کوٹھریاں ہیں؟ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے میں کسی پہاڑی کے اندر قید ہو کر رہ گیا ہوں، چاروں جانب سنگلاخ چٹانیں ہیں۔ تمہیں بالکل ٹھیک محسوس ہو رہا ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ اس وقت ہم ماؤنٹ کے اندر ہیں، ماؤنٹ مکنلے۔ میں اچھل پڑا، بدستور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ماؤنٹ دینالی نیشنل پارک کے عین وسط میں استادہ ہے۔ یہ شمال کی ایک بلند ترین چوٹی ہے، اس کی بلندی 20,300 فٹ ہے، جو ہر وقت برف کی موٹی تہہ سے ڈھکی رہتی ہے۔ اوہ، میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب ہے میں واقعی اس وقت کسی دیو کامت پہاڑی کے اندر ہوں؟ یس آئی مین اٹ، وہ ایک ادا سے بولی، پھر وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگی، اینکریج سے دینالی آنے کے لیے روڈ اور ریل دونوں راستے موجود ہیں۔ اس سڑک کو ہائی وے 3 کہا جاتا ہے، جو اینکریج سے فرینکفنس تک جاتی ہے۔ ریل روڈ پر چلنے والی ٹرین کا روٹ بھی یہی ہے، لیکن یہ لوگ ماؤنٹ مکنلے تک پہنچ کے یہاں دینالی نیشنل پارک کا مرکزی داخلی دروازہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ پارک کے آغاز ہی ہائی وے 3 کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ان کا سفر تقریباً آدھا رہ جاتا ہے۔ اینکریج سے نکل کر ہائی وے 3 کے مقامات پڑتے ہیں، پھر دینالی کا کنارہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ہائی وے 3 کو کری کے مقام پر چھوڑ کر بائیں جانب گھوم جاتے ہیں اور دشوار ترین راستہ طے کر کے ایک مخصوص جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ پیٹرسویل میں یو ایس آرمی کا ایک خفیہ اڈا بھی ہے۔ یہ لوگ اس اڈے میں غائب ہو جاتے ہیں، پھر نہایت ہی حفاظت سے تیار کردہ ایک زیر زمین راستہ اختیار کر کے یہ پارک میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی زیر زمین ہی رہتے ہیں۔ یہ محفوظ اور کشادہ راستہ انہیں سیدھا ماؤنٹ مکنلے کے اس خفیہ ٹھکانے تک پہنچا دیتا ہے جہاں اس وقت ہم دونوں موجود ہیں۔ چند مخصوص لوگوں کو چھوڑ کر اس اڈے کے بارے میں کسی کو متعلق خبر نہیں۔ ربی موشے ہائمن اور اس کی ٹیم اور چند بڑے فوجی افسر اس راز سے واقف ہیں۔ دینالی نیشنل پارک میں تفریح کی غرض سے آنے والے اور ماؤنٹ مکنلے کی چوٹی سر کرنے والے سر پھرے ہرگز یہ نہیں جانتے کہ اس دیو کامت پہاڑ کے اندر اتنا قیمتی راز زندہ ہے۔ روٹی کی باتیں سن کر میرے اندر تشویش کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، اس کا مطلب ہے چند بڑے فوجی افسر کو معلوم ہے اس پہاڑی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، وہ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں اس پہاڑی کے اندر صہیونیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ انہیں اس کے آگے کھوج بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کو صرف اپنے فائدے کی فکر ہوتی ہے۔ پیٹرس ویل کے مقام پر واقع یہ یو ایس آرمی کیمپ بھی ربی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، ڈی سی میں واقع فوجی ہیڈ کوارٹر پینٹاگون بھی ربی کے اشارے کو ماننے کا پابند ہے۔ یہ بات تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تم یہودن ہونے کے باوجود بھی یہودیوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی کہ میں یہودی ہوں؟ میرا اندازہ ہے، میں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ تمہارے سوال کا تفصیلی جواب میں بعد میں دوں گی، وہ اجلت امیز لہجے میں بولی۔ فی الحال اتنا جان لو کہ میرا باپ اینڈرسن ایک امریکی یہودی تھا، جبکہ ماں کا تعلق اسپین سے تھا۔ میرا باپ اتنا برا آدمی تھا، اس نے میری ماں ایمی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ اس روئے زمین پر پائے جانے والے تمام یہودیوں سے مجھے نفرت ہو گئی۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی تم یہودیوں کی ایک نہایت اہم تنظیم جی ڈی پی کے لیے کام کر رہی ہو؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، یہ میرا راز ہے، کبھی فرصت ملے تو میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ اتنا ذہن میں رکھ لو، میں یہودیوں کے درمیان رہ کر ان کے خلاف کام کر رہی ہوں۔ یہ میرے بڑوں کی پالیسی ہے، میں ان کا حکم ماننے کی پابند ہوں۔ تم نے بتایا ہے تمہارے بڑے ہم دونوں میں مثبت دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں نے اپنی الجھن دور کرنے کی خاطر پوچھا، تم مجھے اور تمہارا ساتھی مائیکل میری ساتھی ساحل کو یہاں سے رہائی دلوا کر اپنے آدمیوں تک لے جاؤ گے؟ اس کے ساتھ ہی تم کہتی
رہی ہو، اس خفیہ اڈے تک آنے جانے کا ایک ہی راستہ ہے جو پیٹر ویل والے فوجی کیمپ سے گزرتا ہے۔ اس صورت میں تم لوگوں کے لیے یہ کام اتنا ہی آسان ہوگا کہ یہودیوں کے ناک کے 2 بال نوچ کر فرار ہو جاؤ، اور یہودی بھی ربی موشے ہائمن جیسا روحانی اور مادی صلاحیتوں کا مالک۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولی، میں اور مائیکل تم دونوں کو اپنے 2 دوسرے آدمیوں تک پہنچائیں گے۔ پہاڑی سے باہر لے جانا ان کا درد سار ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے یہاں سے فرار کا کوئی کامل منصوبہ ضرور بنا رکھا ہوگا۔ ہم تم لوگوں کو ان کے حوالے کر کے اپنے معمول پر آ جائیں گے۔ مائیکل بھی میری طرح بظاہر JDP کا ایک لیے کام کرتا ہے، لیکن اس کی وفاداریاں انہی لوگوں سے وابستہ ہیں جن کے لیے میں کام کر رہی ہوں۔ تم لوگ ہمیں کب یہ یہاں سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے مطلب کی بات کی طرف آتے ہوئے کہا۔ کل اسی وقت روٹی نے بتایا، یہ رات کا آخری پہر ہے، 2.5-3 گھنٹے بعد سورج طلوع ہو جائے گا۔ سورج طلوع ہونے سے میری مراد طلوع کا وقت ہے، ورنہ اس کی صورت دیکھنا تو ہرگز نصیب نہ ہوگی۔ میرے خیال میں فرار کے لیے یہ وقت زیادہ مناسب رہے گا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، اگر تمہیں اور تمہاری بڑوں کو ہم سے اتنی ہی زیادہ ہمدردی ہے تو پھر وہاں اینکریج ہی میں ہمیں لے اڑتی، اس چوہے دان میں پھنسوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنے بڑوں کا حکم مانتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی، ورنہ اینکریج میں تو یہ کام بہت ہی سہل ثابت ہوتا۔ میرا خیال ہے اس میں میرے بڑوں کی کوئی خاص مصلحت پوشیدہ ہے۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی مصلحت؟ وہ لوگ شاطر یہودیوں کے منہ پر بڑے زور کا تمانچہ مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی، اگر تم دونوں اینکریج میں غائب ہو جاتے تو جانسن پلیدر اور 2-4 دوسرے افراد کی نااہلی سمجھی جاتی، لیکن اگر تم لوگ اس زیر زمین ٹھکانے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو سمجھ لو یہودی اعتماد کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ لوگ اپنے ربی خدا جتنا قدرت والا سمجھتے ہیں اور اس کی صلاحیتوں پر اندھا دھند یقین رکھتے ہیں۔ لیور بھی دستے راست ہے۔ ان 2 عظیم المرتبہ شخصیات کے چنگل سے تمہارا نکل جانا کسی دھماکے سے کم نہ ہوگا، اگرچہ اس واقعے کو عام نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک نہایت ہی خفیہ مشن ہے، مگر تمہارے فرار سے ربی اور برنارڈ لیو کمر ٹوٹ جائے گی، اور شاید میرے بڑے بھی یہی چاہتے ہیں۔ میں نے ایک اور اہم سوال کیا، اگر آپ لوگوں نے ہمیں یہودیوں کی قید سے نکالنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر کل کا انتظار کیوں؟ یہ کام تو آج بلکہ ابھی فوری طور پر ہی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تائیدی انداز میں بولی، اگر ہم ابھی یہ مشن شروع کر دیں تو تم دونوں کو کوٹڑی سے نکال کر ایک مخصوص مقام تک پہنچا سکتے ہیں جہاں سے ہمارے دیگر 2 ساتھی تمہیں اپنے ساتھ لے جانے والے ہیں، لیکن وہ پروگرام کے مطابق اس مقام پر کل پہنچیں گے، لہذا یہ کام آج کر لینا نقصان کا باعث ہوگا۔ تم دونوں کے ساتھ ہی ہم بھی یہودی عطاب میں آ جائیں گے۔ میرے بڑوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ تشکیل دیا ہے، تم ایک دن صبر کر لو تو اچھا ہے۔ میں نے کہا، برنارڈ لیو نے مجھے سوچنے کے لیے صرف اسی رات کی مہلت دی ہے۔ صبح اگر میرا فیصلہ ان کے حق میں نہ ہوا تو مجھے ربی موشے ہائمن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پتہ نہیں اس کے بعد میرے ساتھ کیا حالات و واقعات پیش آئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل اس وقت تم میری کوٹڑی میں آؤ تو میں تمہیں یہاں ملوں ہی نہیں، تم مجھے ضرور یہاں ملو گے۔ وہ پروسوگ لہجے میں بولی، یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میرے بڑوں کا منصوبہ بے داغ ہے، تمہیں اپنے بڑوں پر اتنا ہی بھروسہ ہے؟ تم ان سے ملو گے تو مجھ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگو گے۔ دیکھوں گا۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں تمہارے اور لیو کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیل سے تو واقف نہیں، البتہ اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، مگر تمہیں ان کے کسی جال میں نہیں پھنسنا۔ یہ لوگ بہت ہی عیار اور مکار ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھا کر شہر کاٹ لیتے ہیں۔ اگر کل تمہارا جواب نفی میں ہوا تو واقعی تمہیں ربی موشے ہائمن کے سپرد کر دیا جائے گا، اور میں اس وقت یہی بتانے آئی ہوں کہ ربی موشے ہائمن کی طرف سے بہت چوکنا رہنا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہ کرنا۔ وہ ہپناٹزم کا ماہر ہے، فوراً تمہیں اپنی ٹرانس میں لے لے گا۔ کیا واقعی؟ میں نے حیرت امیز لہجے میں کہا۔ روٹی نے بڑا ہی نازک انکشاف کیا تھا، ربی اگر واقعتاً ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی جیسی صلاحیتوں کا مالک تھا تو پھر ایک نہایت ہی خطرناک دشمن سے میرا پالا پڑنے والا تھا۔ مجھے اپنی چی اور یوگا کی قدرت پر اعتماد تھا، مارشل آرٹس کا شعبہ الگ تھا۔ پتہ نہیں حالات و واقعات کی یہ نئی بساط میرے خلاف کون سی چال چلنے والی تھی۔ روٹی تصدیقی لہجے میں کہہ رہی تھی، ربی موشے ہائمن کو اگر یہودی قوم اپنا خدا سمجھتی ہے تو اس کی روحانی صلاحیتوں میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن میرے بڑے تم سے بہت پر امید ہیں۔ میں نے چونک کر روٹی کو دیکھا، وہ میری نگاہوں میں مجسم سوال کو فوراً سمجھ
سمجھ گئی، وضاحت کرتے ہوئے بولی میری بڑے تمہاری اور تمہاری صلاحیتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہے کہ تم برنارڈ لیو کو پیشکش بری طرح ٹھکرا دو گے، جس کے نتیجے میں کل تمہیں ربی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ تمہارے بڑے بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، میں اسی لیے اپنے بڑوں کی بات تم تک پہنچانے آئی ہوں۔ وہ رسانیت سے بولی ربی تمہیں پہلے محبت اور شفقت سے قائل کرنے کی کوشش کرے گا، جب تم اس کی باتوں میں نہیں آؤ گے تو وہ ہپناٹزم کی صلاحیت کو آزمائے گا۔ اگر ایک مرتبہ تم اس کے ٹرانس میں آ گئے تو وہ تمہارا برین واش کر دے گا، وہ واقعی ایسا کر سکتا ہے۔ اس لیے تمہیں ربی کے سامنے ہر لمحہ ہوشیار رہنا ہے، اس کی آنکھوں میں قطن نہیں دیکھنا اور اس کی گونجدار تاثر انگیز آواز پر بھی زیادہ توجہ نہیں دینا۔ ان یہودیوں نے تمہارے خلاف انتہائی خطرناک منصوبہ بنا رکھا ہے۔ مثلاً کیسا منصوبہ؟ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا۔ میرے لہجے میں خاصی تشویش تھی۔ تمہاری ساتھی کے ذہن سے تو صرف تہہ خانے کے راز نکلوانا ہے۔ وہ ساحل کو ٹائٹل پر رکھتے ہوئے بولی روٹی کی معلومات قابل رشک تھیں، لیکن تمہارے برین واشنگ کے بعد وہ تمہیں اور تمہاری سوچ کو نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ تمہاری بے پناہ صلاحیتوں سے وہ آگاہی حاصل کر چکے ہیں، وہ تمہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے تیار کریں گے۔ تمہارے منہ میں ان کی زبان بولے گی اور تمہارا ذہن انہی کے مفاد میں سوچے گا، یعنی اپنی صلاحیتوں کی بنا پر تم ان کے لیے ایک ناقابل تسخیر مہرے ہوگے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بے اختیار میری زبان سے نکل گیا۔ روٹی کی باتوں نے مجھے ہاتھ درجہ بے چین کر دیا تھا۔ یہ تو لگ بھگ وہی صورتحال تھی جو نقلی وجدان کے سلسلے میں ہو رہا تھا۔ ادھر وہ کسی بدی کی قوت کا اعلی کار بن کر میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہا تھا، اور ادھر میں یہودیوں کے ہاتھ کا کھلونا بن کر ان کے منشا کے کھیل کھیلنے والا تھا۔ میں خواب و خیال میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ روٹی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، اسی لیے میں نے اپنے بڑوں کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا اور ربی موشے ہیمن سے سامنا کرتے وقت بے حد محتاط رہنا۔ ایک لمحے کو توقف کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا اب میں چلتی ہوں، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ میں نے دل سے کہا روٹی تمہارا بہت بہت شکریہ۔ پھر اضافہ کیا تم نے اپنا فرض تو پورا کر لیا، لیکن میرا ایک قرض باقی ہے، وہ نہیں چکاؤ گی۔ کیسا قرض؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا تمہیں روٹی کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیوں؟ اس میں عجیب والی کون سی بات ہے؟ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میری زبان میں روٹی بریڈ کو کہتے ہیں۔ اوہ! وہ اچھلنے کے انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، گویا واش روم کی دیوار سے جا لگی۔ 3x3 فٹ کے اس واش روم میں اچھلنے یا کودنے کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ روٹی کے بدکنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے میں اسے بریڈ سمجھ کر فوراً ہڑپ کر جاؤں گا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ جلدی سے بولی تمہاری زبان کون سی ہے؟ میں نے کہا میری قومی زبان اردو ہے اور اس زبان کی روٹی کو ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ ویسے میں مینڈرن ہوں، مینڈرن، تھائی، ہندی، انگریزی اور کسی حد تک تبتی بھی جانتا ہوں۔ اٹس اوکے۔ اس نے بڑی ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا اور وضاحت کرتے ہوئے بولی روٹی میرا نک نیم ہے۔ میں بچپن میں گول مول ہوتی تھی اور میری ماں ایمی مجھے روٹی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی یہ اسپینش لفظ ہے یا کسی اور زبان کا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا گول مٹول کی نسبت سے تو تمہارا نام روٹی کے بجائے ڈبل روٹی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے روٹی سے پوچھا ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا راکیل اینڈرسن۔ میرے تصور میں راکیل ولیج گھوم گئی۔ میں نے روٹی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شریر لہجے میں کہا اسی لیے انکریج کے اس کنگ سائز واش روم میں تم 1 ملین ایئر BC بنی ہوئی تھی، اپنے تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ۔ وہ خفیف سا مسکرا کر رہ گئی۔ میرے اشارے کو اس نے بڑی وضاحت سے سمجھ لیا تھا۔ روٹی یعنی راکیل اینڈرسن نے ایک مرتبہ پھر جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی تم 1 منٹ کے لیے کمرے میں چلے جاؤ، تم نے وعدہ کیا تھا جاتے وقت مجھے بتاؤ گی اس کوٹھڑی میں آمد و رفت کا کیا ذریعہ ہے۔ میں نے یاد دہانی کے طور پر کہا تمہاری باتوں سے لگتا ہے وہ خفیہ راستہ اس واش روم میں کہیں ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں اس سے مختصر سے واش روم کی دیواروں کو گھورنے لگا۔ تمہارا یہ اندازہ بھی درست ہے، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی، لیکن میں اپنے وعدے کو ایک دن آگے بڑھاتی ہوں۔ تم ہمارے لیے بہت اہم ہو۔ اگر ابھی تم پر یہ راز کھل گیا تو تم اپنے طور پر کوئی قدم اٹھانے کی کوشش بھی کر سکتے ہو جس میں کامیابی سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے، لہذا میں فی الحال ایسا کوئی رسک
رسک نہیں لے سکتی. کل رات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہم دونوں اس واش روم کے راستے کس طرح کوٹھڑی سے نکلتے ہیں. اگر میں یہ وعدہ کروں کہ یہاں سے کہیں اور نہیں جاؤں گا, مجھے مجبور نہ کرو. وہ بیچارگی سے بولی. میں خاموشی کے ساتھ 1 فٹ چوڑی اور 4 فٹ لمبی دراڑ کی جانب بڑھ گیا. وہ دل فریب آواز مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی حتیٰ کہ میں واپس کوٹھڑی میں نہیں آ گیا. میرے وہاں سے کھسکتے ہی اس نے واش بیسن کا نل بند کر دیا تھا. میں کوٹھڑی میں میٹرس کے نزدیک کھڑا ہو گیا. راکیل نے مجھ سے 1 منٹ کی مہلت مانگی تھی. میں 5 منٹ کے بعد دوبارہ واش روم میں پہنچ گیا. راکیل وہاں موجود نہیں تھی. یوں محسوس ہوتا تھا ان سنگلاخ دیواروں میں کہیں جذب ہو گئی ہو. وہ جس پراسرار انداز میں میری کوٹھڑی میں نمودار ہوئی تھی اسی جادوئی طریقے سے غائب ہو گئی. بادی والی نظر میں یہی لگتا تھا. حسن و جوانی کے خزانے سے مالا مال وہ یہودن تلسم پھونکنے کی ماہر تھی. میں واپس آ کر میٹرس پر لیٹ گیا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا. روٹی کی باتوں نے میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی. صہیونی سازش کا ایک نیا رخ سامنے آ رہا تھا. روٹی کی باتوں سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بہرحال میری دشمن نہیں تھی. وہ یہ کام کسی خاص گروہ کے اما پر کر رہی تھی, جس کا مطلب تھا اس کے بڑے میرے دشمن نہیں تھے. بعد کے حالات تو وقت سے پہلے نہیں کھل سکتے تھے. ربی موشے ایمن کی روحانی صلاحیتوں کے پیش نظر میں ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنے والا تھا. وہ ایک ایسا دشمن ثابت ہوتا جس سے نبرد آزمائی میں مجھے دانتوں پسینہ آ جاتا. میں نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا. راکیل کے مطابق اس رات کے 2.5-3 گھنٹے ابھی باقی تھے. میں یہ وقت جاگ کر خواہ مخواہ کہ واہموں میں نہیں گزارنا چاہتا تھا. دشمنوں کی نیندیں اڑانے کے لیے اپنی نیند پوری کرنا از حد ضروری ہے. میں نے اپنے دماغ کو مخصوص ہدایت دی اور چند لمحات کے بعد نیند کی گداز و مہربان گود میں سر رکھ دیا. وہ گود جس میں ممتا کی نرمی اور گرمی شامل تھی. دیکھتے ہی دیکھتے میں اس گود کا اسیر ہو کر رہ گیا. اگلی صبح میں نے ڈٹ کر ناشتہ کیا. اس کا ایک سبب تو کڑاکے دار بھوک تھی. گزشتہ رات میں نے ناشتے کے نام پر فارمیلٹی پوری کی تھی اور دوسری وجہ مینیو تھا. آج کافی سلائس کے علاوہ آملیٹ, پورج, مکھن, پنیر اور کچھ پھل بھی ٹرے میں نظر آ رہے تھے. اس صحت مند مینیو پر میں نے جی بھر کر ہاتھ صاف کیا. گزشتہ رات والا گوشت کا سالن اور ڈنر رولز غائب تھے. میں نے لگ بھگ پوری ٹرے کو صاف کر دیا. اگر کچھ بچا تھا تو ایک آدھا سیب یا چند کیلے ہی بچے ہوں گے جو وافر تعداد میں مہیا کیے گئے تھے. سیکیورٹی گارڈ ناشتے کی خالی برتن لے کر واپس چلا گیا تو برنارڈ لیو آدم کا آج اس کے لیے کوئی عالیشان کرسی کی زحمت نہیں کی گئی تھی. اس نے بے داغ قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا اور خاصا جلدی میں دکھائی دیتا تھا. اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی. وہ اس کوٹھڑی کی واحد کھڑکی کے سامنے آیا اور کھردرے لہجے میں بولا, گڈ مارننگ مسٹر وجدان. اس کے سلام میں ایسی کرختگی تھی جیسے کسی کو پھٹے منہ کہا جا رہا ہو. میں نے جواباً گہری سنجیدگی سے کہا, گڈ مارننگ. کچھ سوچا تم نے؟ برنارڈ نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا. میں بیکار باتوں پر غور و فکر کر کے اپنا وقت برباد اور دماغ خراب نہیں کرتا, میں نے رکھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. وہ متحمل لہجے میں بولا, گویا ہماری دوستی کو ٹھکرا رہے ہو. میرا یہی مطلب ہے. وہ بڑی گہری نظر سے مجھے لگتا چلا گیا. میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. پتہ نہیں برنارڈ لیو کو میری آنکھوں میں کیا نظر آ رہا تھا. مجھے تو اس کی آنکھوں میں عیاری, صفاقی اور درندگی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تھوڑی دیر تک خاموشی سے مجھے گھورنے کے بعد اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا, اٹس اوکے, یو آر ایٹ لبرٹی. پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. اس کے جاتے ہی میں نے اپنے سر کو خاصا بھاری محسوس کیا. میں نے سوچا شاید یہ بھرپور ناشتے کی وجہ سے ہے. پھر میں نے کافی کا بھرا ہوا مگ بھی میدے میں انڈیل لیا تھا جو میرے وجود میں چستی کی بجائے سستی بھرتی ہے, لیکن یہ اس سے آگے کا معاملہ نظر آ رہا تھا. کھڑکی کے پاس کھڑے کھڑے مجھے چکر آ گیا. میں نے خود کو سنبھالنے کی حتی الامکان کوشش کی لیکن مجھے اس کوشش میں کامیابی نہ ملی. میرے قدم بری طرح ڈگمگائے اور میں دڑام سے کوٹھڑی کے سنگلاخ فرش پر آن گرا. اس وقت میرے ذہن میں صرف یہی خیال جاگزی تھا, اس ناشتے میں ضرور کوئی ایسی شے ملائی گئی ہے جو مجھے اپنے آپ سے بیگانہ کر دے. میں چشمے زدن میں گہری غفلت میں چلا جاؤں. فرش پر پڑے پڑے میں نے اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہا لیکن پپوٹے کئی من وزنی محسوس ہوئے. انہوں نے میری کوشش کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. میں نے اپنے بے سود ہوتے ہوئے وجود کو میٹرس کی جانب گھسیٹنے کی صحیح کی مگر بے سود. میرا ذہن بڑی تیزی سے تاریکی میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا. ان لمحات میں بڑی ہی کمزور انداز میں نے سوچا, برنارڈ لیو اپنی کوشش میں ناکامیاب ہو کر مجھے ربی موشے ایمن کے حوالے کرنا چاہتا تھا مگر میرا جواب سننے سے پہلے ہی مجھے انٹا گفیل کرنے کا بندوبست کر دیا گیا تھا تاکہ انہیں بعد میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو. حفظ متقدم کے طور پر عیار یہودیوں نے مجھ پر بڑا کاری
بھاری داؤ مارا تھا۔ میں نے جی جان کی قوت کی مجتمع کر کے ایک مرتبہ پھر میٹرس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تگو دو کی، لیکن اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ میرا ذہن اور حواس اپنے ماحول سے یکسر بے گانہ ہو گئے۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کشادہ حال میں پایا۔ اس وقت تک ایک صوفے پر پڑا تھا۔ میں نے پوری طرح آنکھیں کھول دی۔ مجھے اپنے دماغ یا بدن میں کسی قسم کی نکاہت یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ بالکل یوں لگا جیسے میں اسی صوفے پر بڑے آرام سے سو گیا تھا اور اب میری آنکھیں کھلی ہیں۔ میں تو ایک مختصر سی سنگلاخ کوٹھڑی میں تھا، پھر اس وسیع و عریض حال میں کیسے پہنچ گیا؟ اس خیال نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ پھر میرے ذہن میں وہ واقعہ تازہ ہو گیا جب ناشتے کے بعد میں چکرا کر کوٹھڑی کے فرش پر گر گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے میری غفلت کے دوران میں مجھے کوٹھڑی سے یہاں پہنچایا گیا تھا۔ یہ خیال اور بھی زیادہ تشویش کا حامل تھا کیونکہ اس کا جواب یہی تھا کہ مجھے ربی موشے ایمن کے سپرد کیا گیا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور تنقیدی نظر سے اس حال کا جائزہ لینے لگا۔ وہ وسیع و عریض کمرہ کسی لائبریری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ اس کی پیمائش 22-23 فٹ رہی ہوگی۔ چاروں دیواروں کے ساتھ قد آدم چوبی الماریاں استادہ تھی جو کتابوں سے بھری نظر آتی تھی۔ ان الماریوں سے 2 فٹ آگے صوفے رکھے تھے۔ میں بھی انہی صوفوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ 20 فٹ والی ایک دیوار میں آمد و رفت کا راستہ تھا۔ دروازہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ صرف طرح سا بنا ہوا تھا۔ اس درے کی اونچائی 7 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ تھی۔ کسی چوکھٹ یا پاٹ کے بجائے وہاں جالر کی شکل میں موتیوں والی لڑیاں لٹکی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ حال کی دیواریں اور فرش سنگلاخی میں اپنی مثال آپ تھا۔ دوسری 20 فٹ والی دیوار کے ساتھ کتابوں والی الماریوں کے آگے ایک شاندار کرسی اور میز موجود تھی۔ یہ کسی اعلیٰ شخصیت کی نشست گاہ تھی۔ اس پہاڑی کے اندر یہودیوں کے لیے سب سے اہم، معتبر اور قابل احترام شخصیت ربی موشے ایمن ہی کی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا چند لمحات کے بعد ربی سے میرا آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ میں نے ایک طویل انگڑائی لی اور ذہن اور جسم کو پوری طرح تیار و چاقو چوبند کر لیا۔ آنے والے لمحات میں کوئی بھی سنگین صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ میں ایک عزم کے ساتھ صوفے سے نیچے اتر آیا اور گھوم پھر کر حال کا معائنہ کرنے لگا۔ حال میں میرے سوا کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ میں قد آدم چوبی الماریوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ موٹی موٹی جدید اور قدیم کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ دنیا کی تقریباً تمام بڑی زبانوں پر وہاں کتابیں موجود تھی۔ سب سے زیادہ ذخیرہ عبرانی زبان کی کتابوں کا تھا۔ عبرانی یہودیوں کی اپنی زبان ہے۔ عظیم علاوہ یونانی، مصری، سنسکرت، عربی، انگریزی اور فرانسیسی کی بھی بے شمار کتابیں تھی۔ ظاہر ہے ان تمام کتابوں کا تعلق علم و ہنر سے تھا۔ میں الماری کے سرسری معائنے کے بعد اس عالی شان کرسی کی طرف بڑھ گیا جس کے سامنے اسی شان کی ایک میز بھی موجود تھی۔ میں میز کے قریب پہنچ کر رک گیا اور وہاں موجود ہر شے کا جائزہ لینے لگا اور اسی وقت مجھے چونک جانا پڑا۔ مجھے اپنے کندھے پر ایک نرم سا دباؤ محسوس ہوا۔ کوئی میرے عقب میں کھڑا تھا۔ یہ انسانی ہاتھ کا مخصوص دباؤ تھا۔ میں بے ساختہ گھوم گیا اور اسی وقت وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ یقینی طور پر ربی موشے ایمن ہی ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کسی وقت دبے قدموں خاموشی کے ساتھ میرے عقب میں پہنچ گیا تھا۔ اس کا قد 6.5 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ رنگ سرخ و سفید اور چہرہ جھریوں زدہ۔ اس کی عمر کسی بھی طور 120 سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ جسم میں نحیفی نظاری پائی جاتی تھی، تاہم جھریوں کے باوجود بھی چہرے پر ایک خاص قسم کی تازگی پائی جاتی تھی۔ اس نے عام لباس کے اوپر ایک طویل جبہ پہن رکھا تھا، سر پر اونی ٹوپی تھی اور وہ ہونٹوں پر مہربان مسکراہٹ سجائے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ربی کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک اور لپک موجود تھی۔ میں نے یہ خاصیت اپنے استاد ماسٹر ہینگ بائی کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ ربی کے بارے میں مجھے پتا چل چکا تھا، وہ ہپناٹزم اور دیگر ماورائی علوم کا ماہر ہے، لہذا میں بے حد محتاط تھا۔ اس کی پرکشش آنکھیں اگرچہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن میں بھی کوئی عام انسان نہیں تھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی زیر ہو جاتا۔ میں ربی سے آنکھیں ملا کر یک ٹک اسے گھور رہا تھا۔ اسی لمحے میری چھٹی اس نے مجھے ایک اچھوتی راہ دکھلائی۔ مکار یہودیوں کو کسی مکاری ہی سے اپنے دام میں لایا جا سکتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں مجھے یوں ظاہر کرنا چاہیے جیسے میں ربی کی آنکھوں سے متاثر ہو گیا ہوں۔ مجھے کھل کر ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی صلاحیتوں کو مخفی رکھنا چاہیے تاکہ بے دقت ضرورت انہیں استعمال کر کے ربی کو دھوکہ دیا جا سکے۔ ربی کو اگر میں خوش گمانی میں مبتلا کر دیتا تو یہ میری کامیابی ہوتی۔ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، بالکل ایسے ہی کسی سازش کو دھوکہ دہی ہی ناکامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ہی میں نے ربی کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر نظریں جھکا لیں۔ وہ یہی سمجھا ہوگا کہ میں اس کی نگاہ کی
تاب نہیں لا سکا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کا ثبوت بھی مل گیا، وہ وہی محبت بڑا مہربان ہاتھ ایک مرتبہ پھر میرے شانے پر آ ٹکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ربی لب کشا ہوا۔ میرے بچے، اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی گونج اور شفقت پدری پائی جاتی تھی۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ یہاں پہنچنے تک تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ تم یہ بات ایسے کہہ رہے ہو جیسے یہاں پہنچنے کے بعد مجھ سے نہایت ہی شاندار سلوک کیا جا رہا ہے، میں نے تلخی بھرے لہجے میں کہا، تاہم نگاہ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ربی کی مخصوص نرم خو مگر گونجدار آواز میری سماج تک پہنچی۔ میرے بچے، مشکلات سے گزرنے کے بعد ہی انسان راحت پاتا ہے۔ بہرحال مجھے بے حد افسوس ہے کہ تمہیں ہماری طرف سے دکھ اٹھانے پڑے، لیکن اس سلسلے کو ختم ہی سمجھو۔ اب تمہاری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ تم آرام سے صوفے پر بیٹھ جاؤ، میں تم سے نہایت ہی ضروری باتیں کرنے والا ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ عالی شان کرسی کی جانب بڑھ گیا۔ میں اسی صوفے پر آ بیٹھا جہاں میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے ربی موش ایمن کی طرف دیکھا تو وہ اپنی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت گہری نظر سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی کے ساتھ ساتھ مقناطیسی کشش بھی پائی جاتی تھی۔ میں اپنی روحانی قوتوں کے بال بوتے پر ربی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی قدرت رکھتا تھا۔ اس کا نتیجہ چاہے جو بھی برآمد ہوتا، مگر مجھے ایسا نہیں کرنا تھا۔ اس کو فریب دینے کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ میں خود کو اس سے متاثر ظاہر کروں۔ سو میں نے ایک بار پھر نظر جھکا لی اور زانوں پر رکھے اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگا۔ اسی لمحے ربی کی مخصوص آواز میری سماعت پر دستک دی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔